دعوت و تبلیغ کا کام مفید ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. 100 دفعہ مانیں گے اور 100 دفعہ کہیں گے کہ جس کو موقع ہے وہ ضرور جائے، مگر ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ یہ جہاد ہے. یہ جہاد کی آیتیں اور حدیثیں اس پر صادق ہیں. ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ یہ صحابہ اور انبیاء یہی کرتے تھے. بالکل غلط بات ہے. صحابہ اور انبیاء اگر یہی کرتے تھے تو پھر مدرسے والوں کو بھی کہنے دو کہ انبیاء یہی کرتے تھے، اور خانقاہ والوں کو بھی کہنے دو کہ انبیاء یہی کرتے تھے. سارے مسلمان جو بھی کام کریں وہ سارا نبی کرتے تھے. یہ کوئی بات ہے؟ سب صحیح کام ہے. تم جو کام کر رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مگر یہ کہنا کہ انبیاء اور صحابہ یہی کرتے تھے، اسی طرح کرتے تھے، اسی طرح تو مولانا الیاس صاحب کے ابا نہیں کرتے تھے. انبیاء اور صحابہ کیا کرتے؟ یہ تو طریقہ ایک بعد میں آیا ہے. ضرور جاؤ، ضرور کرو، مگر آدمی بن کر کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کام کرو اسے سب سے بڑا ہی ثابت کر کے کرو. دین کے سارے کام ہیں. اسی طرح سے مدرسوں والے یا خانقاہوں والے وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ کوئی بھی دعویٰ نہ کرے. غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کرنے والے، آج کل ایک طریقہ ہے، بعض لوگوں نے یہ دعوے کر رکھے ہیں کہ سب سے بڑا کام وہ یہ. عجیب مصیبت یہ ہے کہ جب تک اپنے کام کو سب سے بڑا نہ کہیں کام نہیں ہوتا. کیا ذوق بنا ہے ہم لوگوں کا؟ نقصان کر رہے ہیں ہم. میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں، غصے میں نہیں بول رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. میں پہلے کہہ رہا ہوں سارے کام ضروری ہیں، اور خاص طور سے دوبارہ کہوں گا تبلیغ و دعوت کے کام میں بہت فائدہ ہے عام مسلمانوں کے لیے. جس کو موقع ہو ضرور شرکت کرے، حصہ لے. مگر یہ دعوے کرنے والے غلط ہیں بالکل کہ یہی دین کا کام ہے، یہی نبیوں کا کام ہے، یہی صحابہ کا کام ہے. ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کا خاص طریقہ اب چلا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. تعلیم بھی ایک کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے. مدرسوں کی شکل بعد میں بنی ہے. تبلیغ و دعوت سے تو بہت پرانی ہے، اس تبلیغی جماعت کے کام سے تو بہت پرانی ہے مدرسوں کی شکل. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح کام کیا، نہیں کہہ سکتے. اور تزکیہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا سب سے پہلا کام ہے. لیکن خانقاہوں والے یہ دعویٰ کریں کہ یہی طریقہ حضور کا ہے، بالکل غلط ہوگا. حالانکہ یہ مدرسوں سے بھی پرانا ہے، یہ دور تابعین میں شروع ہو چکا ہے. مگر یہ کہیں کہ پیغمبر یہی کرتے تھے، یہ دعویٰ کرنا غلط ہوگا. سب سے گزارش ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں دین نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہے. دین نہ حضرت نانوتوی کا، نہ حضرت گنگوہی کا، نہ حضرت تھانوی کا، نہ حضرت مدنی کا، نہ مولانا الیاس صاحب کا. دین اگر ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین اللہ کا ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کو حضور سے لیا ہے. ان کے طریقے پر، سنت کے طریقے کے مطابق جو دین کو اختیار کرے گا وہ دیندار